اب آپ نے ایک بات کی کہ جی میڈیا بھی کنٹرول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک رائے دی. آپ سے کہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی کنٹرول ہوتی ہیں، بلکہ صوبائی حکومت بھی کنٹرول ہوتی ہے، بلکہ سہیل آفریدی سے پہلے جو علی مین گنڈا پور کی حکومت تھی وہ بھی کنٹرول ہو رہی تھی. اور جب بھی آپ نے عمران خان صاحب کے حق میں کوئی تحریک چلانے کی کوشش کی تو آپ کے خلاف مقدمے قائم ہو جاتے تھے، آپ اس پہ شکوہ شکایت بھی کرتے تھے. تو اس پر کبھی آپ کی پارٹی نے سوچ بچار نہیں کی کہ میڈیا بھی کنٹرول ہو جاتا ہے اور تحریک انصاف بھی کنٹرول ہو جاتی ہے؟ نہیں، میں سر جی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک سیاسی ورکر اور سیاسی نوکر میں فرق ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری حکومت میں میڈیا کنٹرول نہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہم بھگت رہے. ہمیں سیکھنا ہے ان چیزوں سے. یہ حقیقت ہے کہ پارٹیاں کنٹرول ہو رہی ہے، یہ حقیقت ہے کہ قیادت کنٹرول ہو رہی ہے، یہ حقیقت ہے کہ جہاں سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے، کنٹرول کرنے والے اتنی مضبوط ہے، لیکن سر اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے، اس کے نقصان ہو رہا ہے، ہم آگے نہیں بڑھ رہے. آپ دیکھیں کہ نفرتیں بڑھ رہی. ایک منٹ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ نے کہا کنٹرول کرنے والے بڑے مضبوط ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. کہا گیا تھا کہ سہیل آفریدی کسی صورت میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں بنے گا. بن گیا نا؟ نہیں، اس میں تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ خود اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ یار وہ بڑے مضبوط ہیں، یار وہ سہیل آفریدی کو نہیں بننے دیں گے. وہ بن گیا. نہیں، اصل میں آپ کی پی کے حالات کو دیکھیں، باقی صوبوں کے حالات کو دیکھیں. کی پی میں حالات مختلف ہوتے ہیں، وہاں لوگ ریزسٹ کرتے، وہاں ریئیکشن آتا ہے، وہاں پر آسان نہیں ہوتا. میں 8 فروری کو بتاؤں، یہ 8 فروری میں بھی آسانی سے ہمیں نہیں ملا گیا تھا. ہم نے سارا کمپین جو ہے ووٹ کے تحفظ کا کیا، ہم نے ووٹ نہیں مانگا تھا. پھر ہم نے جس طرح آپ ایک کی کہانی آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائے گی کہ ہم نے یہ رزلٹ کس طرح لیا. تو وہاں پر حالات مختلف ہوتے. وہاں پر میں تو اب بھی کہتا ہوں، اگر اداروں نے، مجھے اندازہ ہے کہ کچھ وہ ہاتھ ہلکا رکھا آخری دنوں میں. پولیٹیکل پارٹیوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کی پی کی جتنی بھی پولیٹیکل وہ پازیٹیو ہوتے، وہ نہیں چاہتے. اس کو اندازہ تھا کہ کی پی کے حالات مختلف ہے، پھر یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو اس وجہ سے وہاں پر حالات چونکہ مختلف تھے، اور اچھا ہوا کہ ورنہ اس کا نقصان ہوتا صوبے میں، کیونکہ ریکشن آتا. ہماری یوتھ ہے، اور سہیل آفریدی کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہر جو یوتھ ہمارا ہے، پہلے جو ایم پی اے میں نہیں بن رہا تھا، ہر بندہ جب اب ہمارا جو نیا ووٹ رجسٹر ہوتا ہے تو وہ جب رات کو سوچتا ہے تو رات کو نیند میں وہ چیف منسٹر بننا رہتا ہے. تو اندازہ کر لے کہ اس سے جو یوتھ جو پہلے سے چاہتے اب زیادہ چاہت ہو گئے. تو ہماری گراف بڑھی ہے، ہمارے یوتھ کی اکثریت ہمارے پاس آ گئی. تو اس کا ریئیکشن اتنا شدید تھا، سب کو اندازہ ہو گیا کہ سہیل آفریدی نے ریزسٹ کیا، اس نے بات کی، اس نے جبر برداشت کیا، اس لیے چیف منسٹر بنا. تو جب یہ کمپٹیشن شروع ہو جاتی، یقین کرے یہ ریاست. اچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی نے ریزسٹ کیا اور اس لیے وہ چیف منسٹر بن گیا. کیا اس میں یہ والا فیکٹر نہیں ہے کہ لاہور میں حکومت جو ہے وہ تحریک لبیک سے الجھی ہوئی تھی اور پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ صورتحال گرم تھی، حکومت کی توجہ بٹی ہوئی تھی، اس لیے سہیل آفریدی صاحب نکل کے نہیں، میں اس کے پہ نہیں جاتا کہ ہم یہ کسی کی جیت نہیں ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ میں یہ کہوں کہ میں نے اداروں کو ہروایا. میں اداروں کو اون کرتا ہوں. میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ میں ہوں. اداروں کو وہی لوگ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کی رویوں کی وجہ سے، جن کی وجہ سے اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھے. مجھے خوشی ہوگی اگر مجھے یہ اس بات کی تکلیف ہے کہ میں اوپنلی یہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میں یہ کہوں گا یقین کرے مجھے سپورٹ کم ہو جائے گی. مجھے لوگ، کیونکہ اداروں سے لوگ ناراض ہیں اور وجوہات ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے. ادارے اس صورت میں مضبوط ہوں گے جب عوام اس کے پیچھے ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ادارے مضبوط ہو، میں چاہتا ہوں کہ ہماری پیچھے ادارے ہو، میں چاہتا ہوں کہ اداروں کے پیچھے ہم ہوں. لیکن یہ اس صورت میں ہوں گی جو ہمارے گلے شکوے ہمیں سنے. بے شک یہ نہیں کہتا کہ ہم صحیح آپ غلط ہے، ہمیں سنے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کا حل نکالے. ہم بیٹھنا چاہتے، ہم آگے بڑھنا چاہتے، یہ ملک کے فائدے میں ہے. لیکن یہ آپ کوئی نہ سمجھے کہ جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ جو میری خواہش ہے وہ صحیح. تو پھر شہباز شریف صاحب نے بھی تو یہی کہا تھا نا، جب ان سے کہا گیا سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پتہ کر کے بتاتا ہوں. تو انہوں نے صوبائی حکومت سے بات کرنی تھی نا، کیونکہ اڈیالہ جیل تو صوبائی حکومت کے کنٹرول میں ہے. تو یہ چیز آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟
نہیں صوبائی حکومت کے پاس تو نہیں، وہ سب پارلیمنٹ جس کے کنٹرول میں ہیں، یہاں فیصلے جس کے کنٹرول میں ہیں، پارٹیاں جس کے کنٹرول میں ہیں. بات پھر وہیں پہ آ جائے گی کہ پھر سہیل آفریدی چیف منسٹر کیسے بن گیا. تو اس میں میں خیال کو کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے. سب کو اگر پرس کرے وہ نہ بنتا. میں تو آپ کو بتا دوں، میں بتا دیتا ہوں، میں نے خان صاحب کو میسج بھیجا. میں نے کہا کہ خان صاحب آپ کہہ دیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ 20-22 MPA کی فیڈیوٹ ہے. 20-22 نہیں 22 ایگزیکٹ فگر. اچھا جی، جو اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کون کہہ رہا تھا کہ یہ 22 آدمی میرے پاس ہیں، اور کون کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے مجھے چیف منسٹر نہیں بنایا، مجھے کسی اور نے بنایا، اور کسی کی جرت کہ مجھے ہٹائے. تو سر جی وہ 20 میں نے خان صاحب کو میسج بھیجا کہ آپ اس طرح کریں کہ کہے کہ یار جس نے اگر زبردستی کسی سے فیڈیوٹ لیا گیا، جس مجبوری سے لیا گیا، میں نے سب کو معاف کیا، جو پارٹی کے ساتھ کڑا ہے میں. خان صاحب کا جواب آیا کہ وہ جنید چھوڑے، حکومت جائے یا جائے نہ جائے، چلو اس 22 بندوں سے تو جان چھوٹ جائے گی نا. اندازہ کر لے، ہمیں یہ حکومت ہمارے لیے کوئی ایشو ہے نہیں. ہم نے پہلے 2 حکومتیں چھوڑی، ہم پارلیمنٹ سے نکل آئے، 2014 میں نکل آئے، 2021 میں نکل آئے. ہمارا تو یہ مسئلہ نہیں تھا. اور میں تو اکثر یہ کہتا تھا کہ شاید اگر ہمیں یہ موقع ملتا جو ہم تاریخ بنانے میں ابھی تک ناکام ہو گئی، یقین کرے ہو سکتا ہے اگر ہماری حکومت نہیں بنتی تو وہ تاریخ جو ہم سالوں نہیں بنا سکتے وہ دنوں. اچھا آپ کو یاد ہے نا کہ کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے جب آپ آئے تھے تو یہاں پہ آپ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ تحریک چلائیں حکومت کے خلاف، لیکن جو بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، سمیت اسد قیصر صاحب کا نام بھی لیا آپ نے، تو ان کے خلاف، ان کے ورکرز کے خلاف، آپ کے خلاف، آپ کے ورکرز کے خلاف صوبائی حکومت جو ہے وہ مقدمے بنا دیتی ہے. اب تو وہ چلا گیا نا علی مین گنڈا پور، اب آپ تحریک چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہماری، میں آپ کو بتا دوں، میں اکثر تقریروں میں کہتا تھا کہ بھائی جان آپ اگر ہمیں سیاست نہیں کرنے دیں گے، ہمیں کنٹرول کریں گے، ہمیں دبائیں گے، تو جب ہم آگے ہم ہٹ جائیں گے تو میں، بلکہ ایک تقریر مجھے یاد ہے میں نے سہیل آفریدی کا نام لیا تھا، تو اب میری جگہ پہ میں نے کہا یہ لوگ آئیں گے، پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا. سہیل آفریدی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ سہیل آفریدی جب جو خان اس کو کہے گا وہ 1 منٹ نہیں سوچے گا، جو خان چاہے گا وہی ہوگا، جو خان کہے گا وہی کرے گا. تو یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی جان ہم تو پھر بھی ہو سکتا ہے درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ڈر ہو، کوئی لالچ ہو، لیکن جو نئی قیادت آ رہی، مجھے آپ کو بتاؤں، میں یہ ابھی ہری پور کا جو الیکشن تھا تو خان صاحب نے میسج بھیجا کہ کسی 30 سال کے لڑکے کو ٹکٹ دو. پھر میں نے کہا کہ وہ اس کی اپنی ہری پور کی سیاست کا کوئی اب الگ ہے. ایک تو عمر بھائی نے بہت قربانی دی تو مناسب نہیں ہے، تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ خان صاحب نے اس کو مان لیا. تو اندازہ کر لے اگر ہماری بات جو قیادت آئے گی وہ ایسی قیادت آئے گی جس نے سوچنا نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم تیار ہیں. نہیں، آپ کا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو نوجوان قیادت ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نہیں، فارغ ہے؟ میں اس کو کہتا ہوں سوچنے سمجھنے کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اندھی تقلید کریں گے؟ نہیں، اندھی تقلید نہیں کریں. میں دوسرے اینگل سے اس کو دیکھتا ہوں. میں فیملی والا ہوں. مجھے ڈرایا جاتا ہے کہ آپ کی فیملی ہے، میرے بچے ہیں. میں ڈرتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یار اگر یہ کروں گا تو بچے ہیں میری بیوی ہے تو ان چیزوں سے میں ڈرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جان میں 10 سال MNA رہ چکا ہوں، کل نیب والے نوٹس دے دیں گے، اس نے تو ثابت نہیں، میں نے تو ذلیل ہونا ہے. لیکن جب ان کے پاس ان کو کنٹرول کرنے والی چیزیں پر نہیں ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ they have nothing to lose. یہی میں کہہ رہا ہوں، وہی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس لیے ڈرتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ یار خان کو مانوں گا تو پیچھے بچے ہے، پیچھے بیوی ہے، تو میں سوچتا ہوں ان کو تو یہ پیچھے نہیں دیکھنا کہ میرے بچے ہیں، اس کو تو یہ نہیں دیکھنا کہ میری فائل آ جائے گی، میری ویڈیو ہے. تو یہ چیزیں جو ہے جو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو سوچنے کا نہیں ہے. وہ میں جس چیز سے ڈرتا ہوں، میں وہی مطالعہ پاکستان جو میں نے پڑھا ہے، جو مجھے بتایا گیا تھا، وہی ہیرو میں مانتا ہوں جس کو مجھے بتایا گیا کہ یہ ہیرو ہے. یہ تو بعد میں مجھے لیکن یہ جو نئے نسل ہے اس کو پتا ہے کہ ہمارے ہیرو کیا ہے، ہمارے جو ہے ولن کون ہے. ان کو ولن کا بھی پتا ہے، ان کو ہیرو کا بھی. اچھا، آپ نے ہیرو اور ولن کی بات کی تو میں اب آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ کو ایک پرانا کلپ سنانا چاہتا ہوں. جنرل ضیاء الحق صاحب کا، جو پاکستان کے صدر رہے، 11 سال تک انہوں نے پاکستان پر حکومت کی، اور وہ ہمیں کیا کہا کرتے تھے افغانوں کے بارے میں ذرا سنیے. میں آپ کو یہ مطلع کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے کسی طرح سے افغانوں کو شکست ہو گئی ہے تو پھر آپ کا اگلا نمبر آپ کا ہے، پاکستان کا. یہ جو بھائی ہماری جنگ لڑ رہے ہیں یہ اپنی نہیں، پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس لیے اگر ہم اور کچھ نہیں کرتے تو کم از کم دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائیے کہ اللہ تعالیٰ ان افغان مجاہدوں کو کامیابی
عطا فرمائے. ان کی آزادی کے ساتھ ہماری آزادی. آپ یقین جانیے کہ اگر آج ان کو زد پہنچتی ہے تو کل پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی. لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گرد و غبار جو وہاں مغرب کے اندر اٹھ رہا ہے یہ صرف افغانوں کے لیے. تو یہ کچھ میں نے اس لیے آپ کو یہ سنوایا ہے، یہ کلپ پاکستان کے سابق صدر جو کہ آرمی چیف بھی تھے، وہ کہتے تھے جی کہ یہ جو افغان ہیں یہ پاکستان کی سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو آج اگر پاکستان میں کوئی یہ کہتا ہے کہ جی افغانستان کے ساتھ لڑائی کا راستہ اختیار نہ کرو، صلح کا راستہ اختیار کرو، تو آپ دیکھیں کہ بہت سے جو سرکاری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو پاکستان کے دشمن ہے. بہرحال جنید اکبر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ.